بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا نالج اسٹوڈیو کے ناظرین خوش آمدید۔ ام البنین حضرت فاطمہ بنت حزم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت مولا علی المرتضیٰ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت امام حسن اور حسین اور سیدہ زینب ابھی چھوٹے ہی تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی خواہش تھی کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ کچھ سوچ و بچار کے بعد رشتہ قبول ہو جاتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسنین کریمین اور سیدہ زینب کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے اس کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں، میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا کہہ کر نہیں بلکہ ہمیشہ مولا کہہ کر ہی پکارا۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسنین کریمین کی اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا کہ وہ جو کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہے اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، مولا آپ صرف حضرت عباس کو آگے کیوں بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے، حسن و حسین میرے والد محترم یعنی حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عباس عمر میں حسنین کریمین سے چھوٹے ہی تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا۔ ہاں، ماں کی تربیت ہر مقام پر ضرور جھلکتی ہے۔ اپنا نالج اسٹوڈیو کے ناظرین، جب واقعہ کربلا میں ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سارے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی، مجھے جانے دیجئے۔ سیدنا حسین ان سے تلوار لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی بازو تھے جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے، امام عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا۔ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اسی لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزند تھے جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال تک نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا، سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی سب چھوڑے، یہ بتائیے میرے مولا حسین کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے؟ مولا حسین سے بتایا گیا نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا حسین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان اللہ پاک کے سپرد کر دی۔ معزز ناظرین، یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت، ادب اور تمیز سکھائی اور خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حسنین کریمین کو بیٹا نہیں بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اہل بیت کا ادب اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھائی۔ ناظرین محترم، مزید سبق آموز اور انٹرسٹنگ ویڈیوز اور واقعات کے لیے آپ ہمارا چینل اپنا نالج اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔